زخمی شیر جیسے ہی ہاسپٹل سے نکلے گا تو شیر کا چاچا بدر زمان چیخ چیخ کر بولے گا ڈھونڈو شیر کو، کیونکہ زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیر اب سمجھ جائے گا کہ یہ ایکسیڈنٹ سب پلاننگ تھی اور شیر کے باپ کو بھی قتل کیا گیا ہے، اور اسے بھی پاگل بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا چاچا بدر زمان ہے، اور یہ سب اس نے دولت کے لیے کیا۔ بدلہ تو شیر لے گا ہی، پر بدر زمان کی سازش ابھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ ایسی چالیں چلے گا کہ چھوٹی امی اور شیر کے علاوہ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ بدر زمان اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ بڑی امی کی شیلٹر تو بدر زمان لے ہی لے گا، ایسی چکنی چوپڑی اور محبت والی باتیں کرے گا کہ وہ بڑی امی کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ گھر کا ویل وشر ہے۔ ہمیشہ بڑی امی ہی بدر زمان کی باتوں میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس کی بیٹیوں کی شادی بدر زمان کے بیٹوں سے ہوئی ہے، اسی لیے وہ اس کی ہمیشہ سپورٹ کرتی ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر فجر نے اپنے باپ کی بات نہ مان کر اپنے باپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اب فجر کا باپ اسے کبھی منہ نہیں لگائے گا، بلکہ وہ فجر کو اپنے لیے مردہ ہی سمجھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے گھر سے بھی نکال دے۔ ڈاکٹر فجر کی ماں کچھ محبت بھرے اور سبق آموز ڈائلاگ ضرور بولے گی، پر فجر کا باپ شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے اور اس پر صرف اور صرف دشمنی کا بھوت سوار ہے۔ چاہے اس دشمنی کی وجہ سے اپنا خاندان اجڑ جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں، بس وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا دشمن رئیس خاندان تباہ ہو جائے۔ یہی اس کی زندگی کا واحد مقصد ہے، اور اسے پانے کے لیے اسے اپنے خاندان کا کوئی بھی فرد نظر نہیں آ رہا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے احکامات کو بھی بھول چکا ہے۔ اسی لیے تو وہ ایک ڈاکٹر کو اس کے پیشنٹ کو جان سے مارنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ باپ کی شفقت تبھی ملے گی جب تم شیر کو مار دو گے۔ ایسے باپ سے تو بیٹی ہو یا بیٹا، دونوں کو دل سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بہرحال پھر بھی ڈاکٹر فجر نے اپنے باپ کو بہت ہی پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، پر باپ نہیں مانا۔ وہ ڈٹا رہا کہ تم بیٹی ہو تو شیر کی جان لوگی بس۔ دوستو، باپ نے بھی ایک دن مرنا ہے اور اللہ پاک کو اپنا جواب دینا ہے۔ باپ کا احترام بچے پر فرض ہے، پر بچے کو کوئی ایسا گناہ اپنے باپ کے لیے نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ کے حضور جواب نہ دے سکے۔ باپ اور بچے اپنا اپنا حساب خود دیں گے۔ بہرحال باپ اب فجر کو بھی اپنا دشمن ہی سمجھے گا۔ شیر، فجر، بدر زمان اور پورے رئیس خاندان کو شجاعت صاحب اب ایک پلڑے میں تولیں گے۔ شیر کافی کوشش کرے گا فجر کے باپ اور دادا کو سمجھانے کی، پر فجر کا باپ اور دادا تو دشمنیاں پالتے ہیں اور پال پوس کر دشمنیوں کو جوان کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کی پرورش پر تو توجہ ہی نہیں دیتے۔ توجہ دیتے ہیں تو بس دشمنی پر۔ شیر ڈرامہ اس وقت پاکستان انڈیا میں ٹرینڈنگ نمبر 1 پر جا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ انڈیا میں بھی ابھی شیر کی ایپیسوڈ چل رہی ہیں یا نہیں، لیکن پاکستان، انڈیا اور جہاں جہاں اردو، ہندی سمجھی اور بولی جاتی ہے، یہ ڈرامہ چھایا ہوا ہے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آنے والی ایپیسوڈ کا اپنی سوچ کے مطابق ریویو۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ہماری موٹیویشن کے ساتھ ساتھ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ تھینکس، بی ہیپی آلویز، آمین۔